بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب آداب النوم والاضطجاع، یعنی سونے اور لیٹنے کے آداب۔ امام نووی رحمہ اللہ یہاں سے سونے کے آداب بیان کر رہے ہیں، یعنی سونے، لیٹنے، بیٹھنے، مجلس میں بیٹھنے، ہم نشین اور خواب، ان سب کے آداب بیان فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ان کے کیا آداب ہیں، اور سوتے وقت ہمیں کس طرح سے سونا چاہیے اور کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ان تمام کا تذکرہ جو ہے وہ کتاب آداب النوم میں آئے گا انشاءاللہ۔ وعن براء بن عازب رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشی نام على شق الایمن ثم قال۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے۔ ثم قال، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے تجھے اپنے سپرد کیا، ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا رخ تیرے سپرد کیا، وفوضت امری الیک، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا، والجأت ظہری الیک، اور میں اپنی پیٹھ کو تیری طرف پھیر دیا، رغبتاً و رہبتاً الیک، تجھ سے ثواب حاصل کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور چھٹکارے کی جگہ نہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری، تیرے اس پیغمبر پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا۔ رواہ البخاری بہذا اللفظ فی کتاب الادب من صحیح، امام بخاری نے ان الفاظ سے یہ روایت اپنی صحیح کی کتاب الادب میں روایت کی ہے۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سونے کی سنتوں کو بیان کیا، یعنی سونے کے آداب بیان کیے کہ سوتے وقت مسلمانوں کو کس طرح سے سونا چاہیے۔ اس میں بتایا اذا اوى الى فراشہ، اوى ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا مضارع یأوی آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر کی طرف ٹھکانہ پکڑتے تو ہم اس کا بامحاورہ کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے۔ تو دائیں کروٹ کے کئی فوائد بتائے ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ کہ دائیں کروٹ پر لیٹنا بیدار ہونے کے لیے زیادہ مددگار ہے، کیونکہ اس صورت میں دل لٹکا رہتا ہے، اس لیے نیند سے بوجھ پیدا نہیں ہوتا اور غفلت کی نیند بھی نہیں آتی۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے اچھی حالت سونے کی دائیں کروٹ والی حالت ہے۔ پہلے دائیں کروٹ پر سو جائیں، پھر بعد میں چاہے بائیں کروٹ ہو جائے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ دائیں کروٹ جو ہے وہ دل کو بوجھل نہیں ہونے دیتی، اور جب بعد میں بائیں کروٹ لے لیں گے تو بائیں کروٹ سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دائیں کروٹ میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ قبر میں بھی اسی طرح لٹایا جاتا ہے، تو گویا کہ اس طرح سے ہمیں قبر کی بھی یاد آتی ہے کہ ہم ایسے ہی قبر میں لٹائے جائیں گے تو ہمارے اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ قبر کی یاد کی وجہ سے انسان اپنے دنیاوی معاملات کو بھی درست کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد لیٹنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو دعا تھی اللہم اسلمت نفسی الیک، یعنی یہ دعا پڑھ لے۔ تو اس دعا میں رات کو سوتے وقت اپنے ایمان اور اسلام کی جو عہد کی تجدید ہے، یعنی اسلام اور ایمان کی وجہ سے جو ہم نے اللہ سے عہد کیا اس کی ایک تجدید ہے، ہر مسلمان کو اس طرح رات کو تجدید عہد کر لینا چاہیے۔ وعنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ ثم اضطجع على شقك الایمن وقل وذکر نحوہ وفی وجعلہن آخر ما تقول، متفق علیہ۔ انہی سے یعنی حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنی خوابگاہ پر آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو جو پہلے حدیث میں ذکر کی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کلمات سب سے آخر میں کہے، یعنی اس کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مضجع کا، مضجع یہ باب فاتحہ یفتح سے ہے، یعنی پہلو کے بل لیٹنا، اور مضجع کا مطلب ہے خوابگاہ یعنی لیٹنے کی جگہ۔ تو اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ لیٹنے کے کیا آداب ہیں، یعنی بستر پر آنے سے پہلے اس میں یہ بتایا کہ بستر پر آنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ کیسا وضو؟ بالکل ویسا ہی جیسا کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ باوضو سونا سنت ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر آدمی باوضو سوئے پھر اسی رات انتقال کر جائے تو وہ شہید ہوگا، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے باوضو سونے والا جب کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما۔ نیز ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ باوضو سونے والا روزے دار شب گزار کی طرح ہے۔ تو گویا باوضو سونے والے کے کتنے زیادہ اہمیت ہے کہ وہ گرچہ سویا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ باوضو سونے والے کو خواب بھی سچے آتے ہیں۔ پھر فرمایا وَذَكَرَ نَحْوَهُ، یعنی جیسے کہ پہلی حدیث میں دعا گزری، راوی نے وہی دعا یہاں بھی ذکر کی، یعنی اللہم اسلمت نفسی والی دعا، یعنی یہ دعا پڑھ لے، مگر اس دعا میں مزید اتنا اضافہ ہے کہ اس دعا کو سونے سے پہلے پڑھا جائے، پھر اس دعا کے پڑھنے کے بعد مزید کوئی بات نہ کی جائے۔ یعنی اس حدیث میں یہ اضافہ ہو گیا کہ اس میں تو مطلقاً یہ بتایا تھا کہ دعا کرے، لیکن اس میں بتایا کہ دعا کے بعد پھر کوئی اور بات نہ کرے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم استجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، پس جب صبح صادق ہو جاتی تو 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے، پھر آپ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آتا اور آپ کو جماعت فجر کی اطلاع دیتا۔ اس حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی طریقہ کار یہ تھا کہ آپ رات کو 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ پورے سال تقریباً یہی معمول رہتا کہ 8 رکعت تہجد اور پھر 3 رکعت وتر ہوتی تھی، اور پھر جب صبح صادق ہو جاتی تو ہلکی سی 2 رکعت پڑھتے۔ تو یہ فجر کی 2 سنتیں تھیں جن کو فرمایا کہ وہ ہلکی سی پڑھتے تھے۔ اس کو عام نماز سے ہلکی پڑھنا سنت ہے، جیسے کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھتے، یعنی لمبی قرات نہ کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے، یعنی سنت پڑھ کر کچھ دیر آرام فرماتے، پھر تازہ دم ہو کر فجر کی نماز پڑھاتے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں عبادت الہی اور ذکر اللہ وغیرہ میں کافی دیر مشغول رہے تو اس کے لیے فجر کی سنتیں پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کی غرض سے لیٹ جانا مستحب ہے، اور یہ لیٹنا اصحاب ظواہر کے نزدیک واجب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے لیٹنا واجب ہے تاکہ انسان تازہ دم ہو جائے، لیکن بہرحال جمہور کے نزدیک اس طرح سے لیٹنا مستحب ہے، یعنی کافی دیر عبادت کرنے والا کچھ دیر بطور استراحت لیٹ جائے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل
वज़अ यदहु तहता ख़द्दिही सुम्मा यक़ूल अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया व इज़ा इस्तयक़ज़ क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। रवाहुल बुखारी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपना दायां हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते और ये दुआ पढ़ते, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह तेरे नाम के साथ ही सोता हूँ और बेदार होता हूँ। जब बेदार होते तो ये दुआ पढ़ते कि तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मारने के बाद दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई और इसी की तरफ लौट कर जाना है। खद्दी, खद कहते हैं रुखसार को, और इसकी जमा खुदूद आती है। इस हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के तरीके को बयान किया कि किस तरह से सोना सुन्नत है। फरमाया कि रात को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो हाथ दाएं रुखसार के नीचे रखते। इसी तरह से हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत भी शुमाइल में आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आराम फरमाते तो अपना दायां हाथ रुखसार के नीचे रख लेते। तो उलमा इसके बारे में ये फरमाते हैं कि इब्तदाअन इस तरह लेट जाए, फिर अगर ज़रूरत हो तो फिर अपनी जो है हालत को बदल भी सकता है। फिर उसके बाद ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, यानी अल्लाह तेरे नाम के साथ ही मरता हूँ और ज़िंदा होता हूँ। तो इस हदीस में नींद को मौत से और बेदारी को ज़िंदगी से ताबीर फरमाया। जैसे कि इसमें फरमाया बेदारी के दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना, क्योंकि सोया और मरा हुआ आदमी बराबर है। अगर आदमी ये दुआ इस जज्बे से पढ़ेगा तो फिर रोज़ाना इसको नेक अमाल करने में अल्लाह की तरफ से एक मोहलत नज़र आएगी और इसके लिए फिर नेक अमाल करना आसान हो जाएंगे, क्योंकि जब वो मौत को अपने सामने रखेगा तो ज़ाहिरी बात है कि वो अमाल भी ऐसे करेगा कि मौत के बाद वाली ज़िंदगी उसकी अच्छी हो जाए, तो उसके अमाल में इसकी वजह से बेहतरी आएगी। वअन यईश बिन तिख्फा गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल अबी बैनमा अना मुस्ताजिउन फ़िल मस्जिदी अला बतनी इज़ा रजुलन युहर्रिकुनी बिरिजलिही फ़क़ाल इन्ना हाज़िही ज़िजअतुन युबग़िज़ुहा अल्लाह क़ाल फ़नज़रतु फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु अबू दाऊद बिइस्नादिन सहीहिन। हज़रत यईस बिन तिख्फा गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद ने बयान फरमाया कि एक दिन मैं मस्जिद में पेट के बल सोया हुआ था कि अचानक एक आदमी ने मुझे अपने पाँव से हरकत दी और कहा, लेटने की ये कैफियत अल्लाह को नाराज़ करने वाली है। मैंने देखा तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अबू दाऊद ने सही सनद के साथ इस रिवायत को नकल किया। इस हदीस मुबारक में पेट के बल सोने से मना फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली हालत है। उलमा किराम सोने के बारे में ये फरमाते हैं, लेटने के बारे में, कि इनकी 4 हालतें हैं। यानी जब सोने के लिए लेटा जाए तो 4 तरह से लेटते हैं। नंबर 1 चित सोना, ये हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका है, क्योंकि ये हज़रात इस हालत में लेटकर आसमान और ज़मीन की पैदाइश और हिकमत पर गौर फरमाते थे। नंबर 2 दाहिनी करवट पर सोना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 3 बाईं करवट पर सोना, ये बादशाहों और अहले दुनिया का तरीका है। नंबर 4 मुंह के बल सोना, ये तरीका शैतान का है। और एक रिवायत में इसको जहन्नमियों का सोना भी इरशाद फरमाया। और इसी तरह मेडिकल के मुताबिक यानी डॉक्टरों के मुताबिक भी इस तरह सोने को तिब और सेहत के एतबार से मुज़र बताया गया। तो इस हदीस में फरमाया मुस्ताजिउन फिल मस्जिद, यानी मैं मस्जिद में लेटा हुआ था। और एक दूसरी रिवायत से ये मालूम होता है कि ये असहाब सुफ़ा में से थे, इसलिए रात मस्जिद में ही गुजारी। इस हदीस के जो रावी हैं यईश बिन तिख्फा, इनका नाम यईश, इनके वालिद का नाम तिख्फा है और एक कबीला गफ़ार से ताल्लुक़ रखते थे, शाम के रहने वाले थे और इनसे सिर्फ यही एक रिवायत मनकूल है।
اور یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں نہیں بلکہ یہ ابو داؤد میں ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة ومن استجع مزجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة رواہ ابو داود باسناد حسن۔ التیرۃ بکسر التاء المثنات من فوق وہی النقص وقیل التابعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے حسرت یعنی وبال ہوگی، اور جو شخص لیٹنے کے لیے لیٹا اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی۔ ابو داود نے حسن سند کے ساتھ اس روایت کو روایت کیا۔ التیرۃ بکسر التاء المثنات من فوق، یعنی تا پر زیر بمعنی وہی النقص، اس کا معنی ہے نقص یا کوتاہی۔ وقیل التابعۃ، اور بعض کے نزدیک وبال کا معنی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو یہ باعث وبال ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں جب بھی آدمی کسی مجلس میں بیٹھے تو کم از کم کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر اس مجلس میں کر لے، یا کم از کم مجلس کے جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے وہ آگے حدیث میں بھی بیان ہوگی، تو کم از کم اس دعا کو ہی پڑھ لے۔ پھر فرمایا کہ جو بستر پر لیٹے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی۔ تو قرآن پاک میں بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کا ذکر لیٹنے کے وقت کیا جائے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے، گویا کہ لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سونے کے وقت اللہ کے ذکر کے کئی فضائل احادیث میں وارد ہوئے، جیسے کہ ایک جگہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ رات کو ذکر کرتا ہو، طہارت کی حالت میں ہو، اور پھر رات کو اٹھا، پھر اس نے دنیا یا آخرت کا کوئی سوال کیا، مگر یہ کہ اللہ پاک نے اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ طہارت کی حالت میں سویا، اس کے بعد چاہے وضو ٹوٹ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر پاکی کی حالت میں آئے اور ذکر کرتا ہوا سو جائے تو اس کا یہ بستر مسجد ہو جاتا ہے، اور نماز اور ذکر کی حالت میں وہ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت طیبہ میں بھی یہی سیکھنے کو ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر جب تک نیند نہ آتی دائیں کروٹ پر لیٹ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کو، اس سنت کو اپنائیں، تاکہ ہمیں بھی وہ تمام فضائل حاصل ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، تاکہ ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔